موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، ہم واقعات پڑھ رہے ہیں بنی اسرائیل کے، اور بنی اسرائیل نے بڑا ظلم و ستم برداشت کیا۔ فرعونیوں نے ان پر اپنے ستم کے پہاڑ توڑے، اور بہت سال فرعونیوں کی غلامی میں رہنے کے بعد، ظلم و ستم برداشت کر لینے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے انہیں نجات بخشی۔ نہ صرف نجات بخشی بلکہ انہیں غلبہ بھی عطا فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ ان کے دشمن کو غرق کر دیا گیا، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کا وارث بنا دیا۔ جب ان کے اوپر کرم کی، انوارات کی، رحمتوں کی بارش ہو رہی تھی، تو اس وقت بھی اس قوم کے اندر ایک گروہ موجود تھا جو مسلسل پیغمبر کی نافرمانی کے کام سر انجام دے رہا تھا، اور انہی کی نافرمانیوں کے قصے آج کل ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور اب ہم پہنچے ہیں جی بحر قلزم کے کنارے واقع شہر عقبہ میں، جو آج کل تو عقبہ کے نام سے مشہور ہے، لیکن پرانے زمانے میں اس شہر کا نام ایلا تھا۔ وہاں پر یہ قوم آباد تھی۔ یہ شہر سمندر کے کنارے تھا، اور سمندر سے مچھلیاں اچھل اچھل کر باہر آ جایا کرتی تھیں، اور ان مچھلیوں سے یہ لوگ شکار کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی آزمائش کا ارادہ کیا، اور وہ کیا آزمائش تھی؟ جس آیت کی تلاوت ہم نے پچھلے درس قرآن میں کر لی تھی، اس کا ترجمہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، اور اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی آزمائش کا فیصلہ کر چکا ہے۔ کیا آزمائش تھی ان کے لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہفتے کا دن خالص کر لو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے۔ ہفتے کو تم نے شکار نہیں کرنا، اور ہفتے کو کوئی مچھلی پکڑنے کا کام جو ہے وہ تم نے نہیں کرنا، کیونکہ یہی کام جو تھا ان کی گزر بسر کا سبب تھا، اور وہ مچھلی کا شکار بڑے شوق سے کیا کرتے تھے۔ اب جب کہ ان کو منع کر دیا گیا کہ ہفتے کے باقی ایام میں تو تم کر سکتے ہو، لیکن ایک دن تم نے نہیں کرنا۔ اب آزمائش کیا تھی؟ کہ وہی دن تھا ہفتے کا جس دن مچھلیاں اچھل اچھل کر باہر آ جایا کرتی تھی، اور جب وہ باہر آتی تھی تو ان کا دل للچاتا۔ اب اللہ کا حکم ہے کہ ان کو پکڑنا نہیں ہے، تو انہوں نے درمیانی رستہ اختیار کرنے کا سوچا۔ انہوں نے کیا کیا کہ سمندر کے کنارے جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے گھڑے بنا دیے، اور اس میں نالیاں سی بنا دی، جس میں آ کر مچھلیاں پھنس جایا کرتی تھیں۔ ہفتے کے دن وہ جب اچھل کر آتی تو یہاں پھنس جاتی، یہاں جب پھنستی تو یہ اس دن تو ان کو نہ پکڑ دے، لیکن نیکسٹ ڈے سنڈے کو یہ وہیں سے مچھلیوں کو پکڑتے اور کھا جاتے، اور جو ان کو اپنا استعمال کرتے۔ اب یہ کام جو تھا یہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی تھی۔ کیونکہ انہوں نے نہ صرف خلاف ورزی کی بلکہ اس کے لیے انہوں نے ہیلا تلاش کیا۔ ڈائریکٹ نافرمانی نہیں کر رہے، اپنی چلاکی اور عیاری کی وجہ سے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں دو کام ہو رہے ہیں، ایک کام تو یہ کیا جا رہا ہے کہ نافرمانی کی جا رہی ہے، اور دوسرا یہ کام کیا جا رہا ہے کہ اس گناہ کو ثواب کر کے کیا جا رہا ہے۔ ثواب کس طرح کیا جا رہا ہے کہ بھئی ہم تو سنڈے کو پکڑ رہے ہیں، جبکہ پھنسا انہوں نے ہفتے کو ہی لی تھی۔ تو یہ دو کام تھے۔ اب یہ جو واقعات اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہاں بیان کر رہا ہے، یہ اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ امت محمدیہ کی تربیت ہو سکے، اور امت محمدیہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد، کیونکہ بنی اسرائیل کو جب اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا، اقتدار دیا، اور اپنی پسندیدہ قوم بنا لیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت سے نوازا۔ دنیا میں اس وقت اللہ کے خلیفہ تھے، ان پہ انعام و اکرام بھی کیا، کھلے معجزے واضح نشانیاں ان کے لیے اتاری، حتیٰ کہ آسمانوں سے خوان ان کے لیے اترے، سب کچھ ان کے لیے کیا گیا۔ اس کے جواب میں انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی نافرمانی کی راہ اختیار کی۔ نہ صرف نافرمانی کی راہ اختیار کی بلکہ اس نافرمانی کو جائز بھی قرار دیا، دھوکہ دیا۔ دو کام کیے تو وہ اللہ کی گرفت میں آ گئے۔ اب یہ واقعات ہمیں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ سب کچھ اللہ نے امت محمدیہ کو عطا کیا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری وہ امت ہے جس کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ ڈکلیئر کر دیا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک اللہ کی نائب ہے۔ اللہ کی خلافت، اللہ نے جو زمین کی خلافت ہے اس امت کو بخش دی۔ اب
کوئی اور نبی نہیں آنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے اسی شریعت کو لے کر کے آگے چلیں گے. اب ان واقعات سے ہمارے سمجھنے کا، ہمارے کرنے کا جو کام ہے کہ ہم ان سے سبق حاصل کریں کہ اللہ کے احکامات کی ایک تو یہ کہ خلاف ورزی نہیں کرنی. اگر گناہ سرزد ہو گیا تو اس پر نادم ہونا ہے، شرمندہ ہونا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، نہ کہ اس گناہ کو ہیلے بہانے تلاش کر کے جائز قرار دے لینا ہے. دو باتیں ہوں گی. اور تیسرا جو بڑا اہم سبق ہے اس واقعے کے اندر وہ یہ ہے کہ جب مچھلیاں آتی تھیں تو ایک گروہ جو یہ نافرمانی کا کام کھلم کھلا کر رہا تھا، وہ ایک گروہ تھا. امت جو تھی وہ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئی تھی. ایک وہ گروہ تھا جو نافرمانی کا کام کھلم کھلا کر رہا تھا، دوسرا وہ گروہ تھا جو علل اعلان ان کو منع کر رہا تھا. نہ صرف منع ان کو کر رہا تھا بلکہ جب وہ منع نہیں ہوئے تو ان کے اور اپنے درمیان بستی میں ایک دیوار بنا لی. اب یہ لوگ دیوار کی دوسری طرف ہو گئے، یعنی ان گناہ گار نافرمان لوگوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، بالکل الگ کر لیا. تبلیغ کا کام کر رہے تھے لیکن اپنے آپ کو الگ کر لیا. اچھا، یہ تو تھا سب سے بہترین گروہ. اور تیسرا ایک اور گروہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ بھئی جو یہ کرتے ہیں ان کو کرنے دو، ہم تو خود نہیں گناہ کر رہے، انہوں نے ہمارے کہنے سے کون سا باز آ جانا ہے. اب یہ 3 گروہوں میں یہ جو قوم تھی اس وقت تقسیم ہو گئی. اب اس قوم کا انجام کیا ہوا، پہلے ہم اس واقعے کو پورا سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اگلی آیات کو تلاوت کریں گے تو ہمیں ان کے ترجمے سے یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے نا بہت اچھی سی ریوائز ہو جائیں گی. ایک دن وہ صبح اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ساتھ والی جو بستی ہے اس سے کوئی آوازیں نہیں آ رہی، کوئی شور و غل نہیں، کوئی زندگی کے آثار نظر نہیں آ رہے. تو انہوں نے دیوار کے اوپر سے چڑھ کر دیکھا تو وہاں ایک بھی انسان باقی نہیں بچا تھا، بلکہ ان سب کی صورتیں مسخ ہو چکی تھیں، وہ سارے کے سارے بندر بن چکے تھے. تو یہ ہے جی اصحاب سبت کا واقعہ. سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن کو، اور یہ واقعہ اس آیت میں بیان کیا گیا جس کی تلاوت ہم نے لاسٹ لیکچر میں کی تھی. اب ہم اپنے آج کے درس قرآن کا آغاز کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب انک انت الوہاب انک انت الوہاب. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اب ہم آیت 164 کی تلاوت کریں گے، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجیں گے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے دلوں کے کان قرآن کریم کے لیے کھول دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اور شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور جب ان سے ایک جماعت نے کہا ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے، انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، انہوں نے کہا تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے اور شاید یہ کہ وہ ڈر جائیں. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین. ہم پڑھ رہے تھے صحاب سبت کا قصہ، اور ابھی پورا قصہ ہم نے پڑھا. وہ 3 گروہ تھے، ایک نافرمانوں کا تھا،
ایک فرما برداروں کا تھا اور ایک وہ تھا جو خود تو گناہ نہیں کرتے تھے لیکن دوسروں کو گناہ کرنے سے منع بھی نہیں کر رہے تھے، اور نہ صرف منع نہیں کر رہے تھے بلکہ جو ان کو منع کر رہے تھے وہ ان کو بھی روک رہے تھے کہ تم ایسا نہ کرو، کہ ان کو تو عذاب مل جانا ہے، ان کو روکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا جب کھلم کھلا ارتکاب کیا جائے تو بچت صرف اسی کی ہوگی جو کھلم کھلا اس کو منع کرے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ ہم ان کو منع کر سکیں، تو پھر ان کو دل سے برا جاننا اور حتی الامکان ان سے کنارہ کشی اختیار کر لینی، جیسا کہ انہوں نے درمیان میں ایک دیوار بنا لی تھی، ان نافرمانوں کے ساتھ ایک دیوار قائم کر لی تھی ان کی رہائشوں کے، تاکہ ان کا عذاب ہمارے پاس نہ آ جائے۔ ایک گناہ گار اور فاسق جب ایمان والوں کے درمیان موجود ہوتا ہے تو اس کی جو نحوست ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی موجود ہوتی ہے، تو ان نحوستوں کو ہم نے پہچاننا ہے۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ ایمان والا اور نفاق والا زیادہ دیر اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ جو ایمان والا نہیں ہے اس کے ساتھ دل کی دوستی نہیں لگانی۔ فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون۔ پھر جب وہ بھول گئے اس چیز کو جو انہیں سمجھائی گئی تھی تو ہم نے انہیں نجات دی جو برے کام سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو ان کی نافرمانی کے باعث برے عذاب میں پکڑ لیا۔ فلما عتوا عما نہوا عنہ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین۔ پھر جب وہ اس کام میں حد سے بڑھ گئے جس سے روکے گئے تھے تو ہم نے حکم دیا ذلیل بندر بن جاؤ۔ اب اس آیت میں ایک اور سبق ہمیں مل رہا ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو فوری طور پر اس پر اللہ کی گرفت نہیں آتی، پہلے اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتا ہے کہ شاید یہ واپس آ جائے، شاید یہ واپس آ جائے۔ سیدنا عمر فاروق کا دور ہے، ایک شخص چوری کے الزام میں پکڑا گیا اور آپ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ جب اس شخص نے رحم کی اپیل کی اور اس نے کہا کہ میں نے تو پہلی دفعہ چوری کیا، مجھے معاف کر دیا جائے، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، تو سیدنا عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ یہ چوری تمہاری پہلی چوری نہیں ہے، کیونکہ پہلی مرتبہ گناہ کرنے پر اللہ تعالیٰ پردہ رکھتا ہے۔ تو اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ اگر کچھ نافرمانی سرکشی کا ارتکاب ہم میں سے کسی سے ہو رہا ہو اور ہماری گرفت اور پکڑ نہیں ہو رہی، یعنی دنیا کے سامنے بھی ہمارا بھرم بنا ہوا ہے اور اللہ کی طرف سے بھی گرفت نہیں آ رہی، تو ہمیں اس پر لاپرواہی کا رویہ اختیار نہیں کرنا، ڈر جانا ہے اور فوراً تائب ہو جانا ہے، کیونکہ گناہ کا ارتکاب ہو جانا یہ انسانی بشریت کا تقاضا ہے، لیکن اس پر ڈٹے رہنا، جم جانا اور بڑھتے چلے جانا یہ پھر شیطان کے پیروکاروں کا کام ہے، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مہلت دی جب وہ اپنے کام میں بڑھ گئے۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ جب وہ اس کام میں حد سے بڑھ گئے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا تو پھر بڑا سخت عذاب آیا۔ اللہ نے کیا کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور یاد کرو جب اعلان کر دیا تھا آپ کے رب نے کہ ضرور بھیجتا رہے گا ان پر روز قیامت تک ایسے جابر جو چکھائیں گے انہیں برا عذاب، بے شک آپ کا رب جلدی عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان پر اللہ جابر حکمران بھیجتا رہے گا؟ یہ یہود یعنی کہ یہ بنی اسرائیل کی قوم تھی جن کو اللہ تنبیہ کر رہا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ
لعلہم یرجعون، اور ہم نے انہیں ملک میں مختلف جماعتوں میں متفرق کر دیا، بعض ان میں سے نیک ہیں اور بعض اور طرح کی، اور ہم نے انہیں بھلائیوں اور برائیوں سے آزمایا تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے بانٹ دیا انہیں زمین میں کئی گروہوں سے، یعنی ان کی جمعیت کو منتشر کر دیا، ان کا شرازہ بکھیر دیا گیا، وہ دنیا کے مختلف ممالک میں ایک بے بس اقلیت بن کر رہ گئے۔ ان میں سے بعض نیکوکار بھی ہیں اور بعض بدکار بھی۔ ان کو راہ راست پر لانے کے لیے ان کے ساتھ لطف و عنایت کا رویہ بھی اختیار کیا گیا اور ان سے شدت و سختی کا سلوک بھی روا رکھا گیا۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ افلا تعقلون۔ پھر ان کے بعد ان کے ایسے جانشین ہوئے جو کتاب کے وارث بنے، اس ادنا زندگی کا مال و متاع لے لیتے اور کہتے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، اور اگر ایسا ہی مال ان کے سامنے پھر آ جائے تو اسے لے لیتے۔ کیا ان سے کتاب میں عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ کے سوا سچ کے اور کچھ نہ کہیں گے؟ اور انہوں نے جو کچھ اس میں لکھا ہے پڑھا ہے، اور آخرت کا گھر ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ، پھر جانشین بنے ان کے بعد، خلف ورثوا الکتاب، وہ ناخلف جو وارث ہوئے کتاب کے، یأخذون، وہ لے لیتے تھے، عرضا، مال، ھذا الادنی، اس دنیا کا حقیر مال وہ لے لیتے تھے اور کہتے تھے سیغفر لنا، ہمیں ضرور بخش دیا جائے گا۔ یہودی قوم میں بہت ساری بد خصلتیں موجود تھیں جن کا یہاں پر گاہے بگاہے اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔ یہودی قوم کی سیرت کا ایک اور داغدار پہلو یہ تھا کہ وہ مال جمع کرنے میں بڑے حریص تھے۔ وہ رشوت لے کر اللہ کے واضح احکامات میں رد و بدل کر دیا کرتے تھے اور توریت کی آیات میں کھلم کھلا تحریف کر دیتے تھے۔ ان کا یہ مرض اب لا علاج ہو چکا تھا، جس کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ کیا ذکر کیا گیا ہے؟ کہ پھر جانشین بنے ان کے بعد وہ ناخلف جو وارث ہوئے کتاب کے، وہ لے لیتے تھے مال اس دنیا کا اور کہتے تھے کہ ہم ضرور بخش دیے جائیں گے۔ وہ کس لیے مال لیتے تھے اس دنیا کا؟ کہ وہ اس کتاب کے احکامات میں رد و بدل پیدا کر سکیں، پیسے دیں اور اپنی پسند کے فتوے لے لیں، پیسے دیں اور اللہ کی آیتوں کو ہی بدل دیا، اس کا معنی مفہوم کو ہی بدل دیا، اور ایسی ایسی تحریفیں انہوں نے کی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بالآخر ان کی شریعت کو ہی منسوخ کر دیا۔ وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ ان کے دلوں میں یہ غلط فہمی تھی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے اور لاڈلے ہیں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے دشمن کو سمندر میں غرق ہوتے دیکھا تھا، اور اس بڑے دشمن سے، فرعون جو تھا، وہ اپنے آپ کو نہ صرف حکمران بلکہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اپنے آپ کو سجدہ کروایا کرتا تھا۔ وہ اتنا بڑا طاقتور دشمن جس کو انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپ کر مرتے ہوئے دیکھا، تو ان کو یہ ہوا کہ اتنا بڑا دشمن ہمارے رب نے ہمارے لیے سمندر برد کر دیا ہے اور ہمارے لیے آسمانوں سے کھانے آ رہے ہیں، تو ہم تو اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں۔ تو اللہ کی جو ان پر نوازشیں ہو رہی تھی، ان نوازشوں کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہم تو اللہ کے اتنے پسندیدہ ہیں کہ ہمیں تو دوزخ کی آگ بھی نہیں جلا سکتی، نیز ہم تو توریت کی عالم میں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی خصوصی رعایتیں دی ہیں جن کی وجہ سے اس قسم کی جو بے راہ روی ہم کر رہے ہیں یہ ہمیں کوئی گزند نہیں پہنچا سکے گی۔ ہماری بخشش کا تو ہم سے پختہ وعدہ لے لیا گیا ہے۔ جب کسی قوم کے ذمہ دار اور تعلیم یافتہ طبقہ کی اخلاقی پستی کا یہ حال ہو تو پھر اس قوم کے عوام کا کیا حال ہوگا؟ کیونکہ جو عالم تھے تورات کے، وہی پیسہ لے کر
رد و بدل کر رہے تھے۔ تو جب عالم اتنے گمراہ ہو چکے تھے تو پھر عوام الناس کا جو انجام ہے وہ کیا ہوگا۔ قرآن حکیم نے نہایت واضح الفاظ میں ان کی یہ غلط فہمی دور کر دی۔ قرآن کریم نے کہا الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے پختہ وعدہ کتاب میں کہ وہ نہیں منسوب کریں گے اللہ کی طرف سوائے حق بات کے، اور پڑھ لیا انہوں نے کتاب میں جو تھا، یعنی کتاب وہ پڑھ چکے تھے اور اس کتاب میں یہ ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہیں کریں گے، تو اس کے باوجود انہوں نے جب ایسا کیا تو پھر یقیناً اللہ کی گرفت اور اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا بھی رہے ہیں، ان سے کتاب میں عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ کے سوا سچ کے اور کچھ نہیں کہیں گے، اور انہوں نے جو کچھ اس میں لکھا ہوا پڑھا ہے، اور آخرت کا گھر ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ کیا تم نہیں سمجھتے یہ دنیا اس دنیا سے بہتر ہے اگلی زندگی؟ ہم اس دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنی آخرت داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو پھر یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے کہ اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال کر اپنے نفس کی پیروی کرنا۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، اور جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کا ثواب ضائع نہیں کریں گے۔ یمسکون کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوطی سے تھام لینا۔ اللہ کے احکامات کو مضبوطی سے تھامنا پڑتا ہے۔ یہ ایسے احکامات ہیں کہ ان سے سرسری گزر کر ہم اللہ کی خوشنودی کو حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ جب ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیں گے تو ہمارے قدم ڈگمگائیں گے، شیطان جو ہے وہ طرح طرح کے فریب دے گا ہمیں اور ہمیں ہمارے رستے سے بھٹکائے گا۔ ایسے میں ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کر لیں۔ سچ کی راہ پر چلنا آسان نہیں ہوتا، اپنے قدموں کو مضبوط رکھنا پڑتا ہے، تبھی انسان جو ہے وہ سچائی کی راہ گزر کراس کر سکتا ہے۔ اور وہ جو مضبوطی سے پکڑتے ہیں کتاب کو، اور جو قائم کرتے ہیں نماز کو قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ نماز صرف یہ نہیں کہ رٹی رٹائی پڑھ لی، بلکہ نماز کو ایسے قائم کرنا کہ جیسے اس کے قائم کرنے کا حق ہے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جب ہم نے ان پر پہاڑ کو اٹھایا گویا وہ سائبان ہے، اور وہ ڈرے کہ ان پر گرے گا، ہم نے کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور جو اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا نا، تو یہاں پر یہ اس وعدے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب پہاڑ ان کے سر پر تھا، یعنی پہاڑ میں ایسا زلزلہ آ رہا تھا کہ گویا یہ پہاڑ بھی ان کے اوپر گر جائے گا، تو تب وہ بالکل اللہ کی فرما برداری کے اوپر آ گئے تھے، اور جو ہی وہ اس مشکل وقت سے نکلے تو دوبارہ پھر بے راہ روی کی جانب چل پڑے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور یاد کرو جب نکالا آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو، اور گواہ بنا دیا خود ان کے اوپر ان کے نفسوں کو، اور پوچھا کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ سب نے کہا بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، ہم نے گواہی دی۔ یہ اس لیے ہوا کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ روز محشر ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ اس آیت کو علامہ قرطبی نے قرآن کریم کی مشکل ترین آیات میں شمار کیا ہے۔ اس آیت کے بارے میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
دریافت کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت پر اپنا دست قدرت پھیرا، جس کی وجہ سے آپ کی ہونے والی ساری اولاد ظاہر ہو گئی، اور ان سے یہ سوال کیا گیا اور انہوں نے جواب دیا بلا۔ علامہ قطب الدین شرازی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے دو میثاق لیے تھے، ایک حالی اور ایک مقالی۔ حالی میثاق تو یہ تھا کہ اس کی فطرت میں عقیدہ توحید کی طرف جو میلان رکھ دیا گیا اور اس کے باطل میں دلائل کی جو چراغ روشن کر دیے گئے وہ اپنی زبان حال سے بلا کہہ رہے ہیں، اور دوسرا میثاق وہ تھا جس کا ذکر حدیث پاک میں کیا گیا ہے، جو روز میثاق لیا گیا تھا۔ یہاں یہ شبہ دل میں کھٹکنے لگتا ہے کہ وہ عہد جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، جس کی خلاف ورزی کو جرم قرار دیا جا رہا ہے، وہ آج کسے یاد ہے؟ کیا ایسی چیز جو بالکل فراموش ہو چکی ہو وہ بھی حجت قرار دی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اس میثاق کی یاد اگرچہ ذہن اور شعور سے محو ہو چکی ہے لیکن تحت شعور میں اب بھی موجود ہے، اور انسانی فطرت میں اس کی ایسی تخم ریزی کر دی گئی ہے کہ جب بھی اسے صحیح رہنمائی، مناسب ماحول نصیب ہوتا ہے تو یہ بیج فوراً اگتا ہے اور توحید کا شجر طیب اپنی آفاقی وسعتوں کے ساتھ ظہور پذیر ہو جاتا ہے۔ اگر توحید کو قبول کرنے کی صلاحیت انسان کی فطرت میں ودیت نہ کی گئی ہوتی تو کوئی تعلیم، کوئی رہنمائی، کوئی ماحول اس کو توحید کا سبق ازبر نہ کروا سکتا، کیونکہ یہ ساری چیزیں فقط انہی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکتی ہیں جو پہلے سے انسانی تحت شعور میں موجود ہوں، یعنی انسان وہی کرتا ہے، اسی بات پر مطمئن ہوتا ہے جو اس کے تحت شعور میں پہلے سے منتقل کر دی گئی ہوتی ہے۔ یعنی انسان کے برین کا سافٹ ویئر جب ڈیولپ کیا گیا تو جو پروگرامنگ اس میں کی گئی اس سافٹ ویئر میں، اس میں یہ پروگرامنگ جو تھی یہ بھی شامل تھی۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریة من بعدهم افتہلکنا بما فعل المبطلون، یا یہ نہ کہو کہ شرک تو صرف ہمارے باپ دادا نے کیا تھا ہم سے پہلے اور ہم تو تھے ان کی اولاد، ان کے بعد تو کیا تم ہمیں بھی ہلاک کرو گے اس شرک کی وجہ سے جو کیا تھا ان باطل پرستوں نے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طرح ہم کھول کر آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور انہیں اس شخص کا حال سنا دیجئے جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھی، پھر وہ ان سے نکل گیا، پھر اس کے پیچھے شیطان لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو بلند کر دیتے اس کا مرتبہ ان آیتوں کے باعث، لیکن وہ تو جھک گیا پستی کی طرف اور پیروی کرنے لگا اپنی خواہش کی، تو اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ اگر تم حملہ کرو اس پر تب بھی ہم پہ، اور اگر تم اس کو چھوڑ دو تب بھی ہم پہ۔ یہ حال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اب سنائیے انہیں یہ قصہ، شاید وہ غور و فکر کرنے لگے۔ آپ انہیں اس شخص کا حال سنا دیجئے۔ یہ کون شخص تھا جس کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبارین سے جنگ کا ارادہ فرمایا اور سرزمین شام میں نزول فرمایا تو وہاں ایک شخص تھا بلم بن اورا۔
بلم بن باورا اللہ کا ایک برگزیدہ بندہ تھا جس کے پاس آسمانی کتابوں کا علم تھا، انتہائی پرہیزگار اور انتہائی عبادت گزار بندہ تھا۔ پوری قوم جانتی تھی کہ یہ مستجاب الدعوات ہے۔ جب قوم پر کوئی اہم معاملہ درپیش آتا تو لوگ اس کے پاس جا کر دعا کرواتے اور اس کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعائیں قبول کیا کرتا تھا، اس قوم کی مصیبتیں ٹلتی تھی اس نیک شخص کی دعا سے۔ اب وقت کا پیغمبر ہے اور وہ اس علاقے میں آئے ہیں، وہاں پر جنگ کا ماحول ہے، اور اس شخص کی قوم نے آ کر ان سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت تیز مزاج کے ہیں اور ان کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر ہے، وہ یہاں آ گئے اور ہم سے انہوں نے جنگ کی تو ہمیں ہمارے شہروں سے نکال باہر کریں گے۔ اب آپ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ فیصلے بدل دیتا ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ہمیں نجات دے۔ اس شخص سے مراد کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہمیں نجات دے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم جنگ جیت جائیں۔ یہ سن کر بلم نے کہا افسوس تم پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ان کے ساتھ فرشتے اور ایمان والے لوگ ہیں، میں ان کے خلاف بد دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم عطا ہوا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر میں نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایسا کچھ کیا تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔ قوم نے یہ گریہ زاری کے ساتھ مسلسل اصرار کیا، ان کی منت سماجت کی تو بلم نے کہا اچھا پہلے مجھے اپنے رب کی مرضی معلوم کر لینے دو۔ بلم کا یہی طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی دعا کرتا تو پہلے اللہ تعالیٰ کی مرضی معلوم کر لیا کرتا تھا، خواب میں اس کا جواب اس کو مل جاتا۔ چنانچہ اس مرتبہ بھی اس نے یہی طریقہ کار اختیار کیا، لیکن جب اس نے اپنے رب سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کی ممانعت فرما دی۔ پھر اس کی قوم نے اسے ہدیے دیے، نذرانے دیے، مال و متاع دیا جس کو اس نے قبول کر لیا، اور اس کے بعد اس نے قوم کے پیچھے لگ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے کی درخواست قبول کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ بد دعا کرنے کے لیے اپنی قوم کے ہمراہ اس پہاڑی کی جانب گیا جہاں پر جا کر اس نے بد دعا کرنی تھی تو راستے میں جو اس کی سواری تھی اس نے بارہا اس کو گرانے کی کوشش کی اور وہ پھر بھی نہیں رکا۔ وہ شخص اپنی قوم کے ہمراہ بد دعا کرنے کے لیے پہاڑی پر چڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایسا کیا کہ وہ جو بھی اپنی زبان سے الفاظ ادا کرتا اس کی زبان الٹ دی جاتی، وہ جو لفظ ادا کرنا چاہتا وہ ادا نہ کر پاتا بلکہ وہ لفظ الٹ دیے جاتے اور یوں اس کی زبان سے ادائیگی ہوتی کہ وہ اپنی ہی قوم کا نام لے کر اس کے لیے بد دعائیں کرنے لگتا ہے، جس پر لوگوں نے اس کو تنبیہ کی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ بات میرے اختیار میں نہیں ہے، میری زبان میرے قبضے میں نہیں رہی اور اللہ کی قدرت مجھ پر غالب آ گئی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اس کی زبان نکل کر اس کے سینے تک لٹک گئی۔ اس نے اپنی قوم سے کہا میری تو دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئے، اور اسی شخص کا ذکر یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے بلند مرتبہ عطا کر دیتے، مگر وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہو گیا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے، تو اس پر سختی کرے تو زبان نکالے اور اگر تم اس کو چھوڑ دے تو اور بھی زبان نکالے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو تم یہ واقعات بیان کرو تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ یہ وہ شخص تھا جس کی کہانی پوری بنی اسرائیل کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ اس نے پیغمبر کے خلاف اور پیغمبر کے سچے ساتھیوں کے خلاف بد دعا کرنا چاہی، اور یہ وہ شخص تھا جو خود خدا کا بڑا برگزیدہ
برگزیدہ اور نیک بندہ تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اس نے چاہا بھی کہ وہ انکار کر دے، لیکن مال و دولت کی لالچ میں آ کر اس نے اپنی دنیا اور آخرت برباد کر دی۔ وہ خود بھی عبرت کا نشان بنا، اور اس کی عبرت کے قصے آج تک قرآن کریم میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ دنیا کی لالچ میں آ کر جانتے بوجھتے پہچانتے ہوئے جب کوئی شخص اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر کیسے اللہ کے عذاب کی گرفت میں وہ آ جاتا ہے اور نشان عبرت اس کو بنا دیا جاتا ہے۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی بری مثال ہے اور وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، جسے اللہ ہدایت دے وہی راہ پاتا ہے اور جسے گمراہ کر دے پس وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور بے شک ہم نے پیدا کیے جہنم کے لیے بہت سارے جن و انس، ان کے دل تو ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ان سے، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان تو ہیں لیکن وہ ان سے سنتے نہیں، وہ حیوانوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ یہی لوگ ہیں جو غافل اور بے خبر ہیں۔ اس آیت کو ہم پڑھیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو پیدا کیا ہے اس لیے کہ ان کو دوزخ میں ڈالا جائے، جبکہ دوسری طرف ہم سورہ جن کی آیت پڑھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ تو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کیا۔ پھر کون سے جن و انس ہیں جن کے بارے میں یہاں اعلان کیا جا رہا ہے کہ وہ دوزخ کے لیے بنائے گئے ہیں، ان کی کون سی ایسی خصلتیں ہیں، ان خصلتوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ وہ کون سے جن و انس ہیں؟ اب یہ بات سمجھنی بے حد ضروری ہے کہ وہ کون سے جن و انس ہیں جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ان جن و انس کی جو خصوصیات ہیں وہ اسی آیت میں بیان کر دی گئی ہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کو دل تو دیے گئے ہیں مگر وہ اس سے تفکر نہیں کرتے، دل تو موجود ہے ان کے پاس لیکن وہ ان دلوں سے غور و فکر نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن وہ ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تو ہیں لیکن وہ ان سے سنتے نہیں ہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے بلکہ ان سے بھی گمراہی میں بڑھ کر۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے جو حواس انسان کو دیے ہیں ان حواس کا پوری دیانتداری کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ استعمال جو نہیں کرتا اس کی مثال اللہ نے کی ہے کہ وہ حیوان ہے، وہ انسانیت کے درجے سے ہی گر گیا۔ انسان کون ہے؟ جو اپنے حواس خمسہ کا پوری دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ آنکھیں دیکھنے کے لیے ہیں تو آنکھوں سے جو دیکھنا ہے اس پر تفکر بھی کرنا ہے، اس پر اپنے دل میں غور و فکر کرنا ہے، تو پھر آنکھیں اس بات کی حقیقت تک پہنچ جاتی ہیں۔ انہی لوگوں کے ارد گرد جن پر قرآن اتارا جا رہا تھا، ان کے ارد گرد وہ ساری قوموں کے قصے مشہور تھے، سب لوگ جانتے تھے کہ کیسے ان کے ارد گرد پیغمبر آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ تک جتنے بھی پیغمبر آئے ان کی قوموں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا
اور وہ پھر قومیں برباد کر دی گئیں۔ یہ سارے قصے ان کے پاس موجود تھے اور ان بستیوں کے آثار بھی یہ دیکھتے تھے۔ اب کیا سب کچھ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اس کے باوجود غور نہیں کر رہے۔ تو جو شخص سب کچھ دیکھنے، سننے، سمجھنے کے باوجود تدبر نہ کرے، پھر وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔ تو پھر اس کا ٹھکانہ اللہ نے کیا بتایا؟ اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور سب اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو اسے انہی ناموں سے پکارو اور چھوڑ دو ان کو جو اللہ کے ناموں میں تجربی اختیار کرتے ہیں اور اپنے کیے کی سزا پا کر رہیں گے۔ اب ذکر الہی کی ترغیب اور اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور اللہ کی شان کے موافق اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیارے نام بتائے ہیں، اور ہر نام میں اللہ کی ایک صفت جو ہے وہ موجود ہے۔ اللہ کی بے شمار صفات ہیں، اور تمام اسماء الہی جو بیان کیے گئے ان تمام اسماء الہی میں اللہ کی ان صفات کا ظہور موجود ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ سارے میرے نام ہیں، میرے ناموں سے مجھے پکارو۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، لوگ اسلام لے کر آ رہے تھے، تو وہاں کے جو لوگ تھے نا، وہ سوال کیا کرتے تھے مسلمانوں سے کہ کبھی تو تم کہتے ہو کہ ہمارا رب اللہ ہے، کبھی تم اس کو رحمان کہتے ہو، کبھی تم اس کو رحیم کہہ کر پکارتے ہو۔ تو یہ وہ سوال کیا کرتے تھے، جس کے جواب میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہیں یہ سارے خوبصورت نام، تو جس نام سے بھی تم چاہو تم اللہ کو پکار سکتے ہو، اور ان ناموں سے جس نام سے تم پکارو گے اس نام کے اندر جو صفت پنہا ہے اس صفت کا ظہور ہوتا ہے، اور اس صفت سے ہم اللہ کی قدرت کو مزید پہچانتے ہیں۔ جیسے ہم جب رحمان کہتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے کہتے ہیں یا رحمان، تو اللہ کی رحمانیت جوش میں آتی ہے۔ جب اللہ کے قہر والے ناموں کو ہم ادا کرتے ہیں تو اللہ کا غضب متوجہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے جو پیارے پیارے سلامتی والے نام ہیں ہم ان سے پکارے۔ ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم کیوں یا سلاموں کا ورد کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں سلامتی چاہیے، ہمیں تندرستی چاہیے، تو تندرستی جو ہے اس کے لیے پھر ہم یا سلاموں کا ورد کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ کی رحیمیت چاہیے تو ہم یا رحمان یا رحیم کا ورد کریں گے۔ ہمیں اللہ سے معافی چاہیے تو ہم اللہ سے کیا کہیں گے کہ اللہ انک تواب الرحیم۔ جب ہم نے اللہ کو اپنی حفاظت کے لیے پکارنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا ان ربی علی کل شیء حفیظ، یا حفیظوں کا ورد کرتے ہیں۔ کمزوری محسوس کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یا قوی القادر المقتدر۔ تو کیا ہے کہ اللہ کے یہ پیارے پیارے نام ہیں، میرے ناموں سے مجھ کو پکارو۔ اللہ کے ناموں سے کجروی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کا اطلاق اللہ کے علاوہ غیر اللہ پر کیا جائے، جیسا کہ بت پرستوں نے اپنے بتوں کے نام اللہ کے ناموں سے مشتق کر کے رکھے ہوئے تھے، جیسے الہ سے لات، عزیز سے عزا، منان سے منات وغیرہ۔ تو یہ مناسب نہیں ہے، اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے۔ جو اللہ کے نام ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی شان بیان کرتے ہیں۔ اللہ کی شان صرف اللہ کے لیے ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ جو اللہ کے ناموں پر ہم اپنے بچوں کا بھی نام رکھیں تو ہم حد درجہ محتاط رہیں۔ جیسے رحمان کسی کا نام رکھنا ہے تو ہم رحمان نام نہیں رکھ سکتے، ہم رکھیں گے عبد الرحمان، کہ رحمان کا بندہ، اور پھر جب اس کو پکاریں تب بھی ہم محتاط رہیں۔ عبد الحفیظ، عبد الرحمان، یہ ناموں کے ساتھ عبد ضرور لگائیں کہ یہ اللہ کا بندہ، اس حفاظت کرنے والے کا بندہ، اس رحیم کا بندہ، اس رحمان کا بندہ۔ تو یہ بات جو ہے یہاں پر ہمیں سکھائی جا رہی ہے کہ اللہ کے ناموں میں کجروی اختیار نہیں کرنی۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا ایک امت ہے جو راہ دکھاتی ہے حق کے ساتھ، اور حق کے ساتھ ہی عدل و انصاف کرتی ہے۔ یہاں اس آیت میں
اس امت سے مراد امت محمدیہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی امتیں پیدا کی ہیں اب ان میں سب سے آخری امت جو ہے وہ امت محمدیہ ہے. یہ قیامت تک وہ تمام فرائض سر انجام دے گی جو اس سے پہلے اللہ کے انبیاء کرام دیا کرتے تھے. پہلے تو ہر علاقے کے لیے ایک اللہ اپنا پیغمبر ایک رسول بھیجتا تھا جو آ کر دعوت کا کام کرتا تھا. اب قیامت تک کوئی اور نبی یا رسول نہیں آئے گا. قیامت تک یہ کام جو ہے وہ اسی امت کے اولیاء کرام سے اللہ تعالیٰ لے گا. اللہ کی اس آخری امت میں اللہ تعالیٰ ایسے علماء کرام اور ایسے مبلغین، ایسے اللہ برگزیدہ بندے پیدا کرے گا جو روز محشر تک یہ فرائض سر انجام دیتے رہیں گے. اور یہ ہے جی آیت نمبر 181. یہاں ہم اپنے آج کے درس قرآن کا اختتام کریں گے. جتنا ہم نے آج پڑھا ان تمام آیات کو ایک مرتبہ ہم بامحاورہ ترجمے کے ساتھ دیکھیں گے. آج کے درس قرآن کا آغاز ہم نے 164 نمبر آیت سے کیا تھا. اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے تم کیوں نصیحت کرتے ہو اس قوم کو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب. انہوں نے کہا تاکہ معذرت پیش کر سکے تمہارے رب کے دربار میں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا اور شاید وہ ڈرنے لگے اور تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. پھر جب وہ بھول گئے اس چیز کو جو انہیں سمجھائی گئی تھی تو ہم نے انہیں نجات دی جو برے کام سے منع کرتے تھے اور ظالموں کو ان کی نافرمانی کے باعث برے عذاب میں پکڑ لیا. پھر جب وہ اس کام میں حد سے آگے بڑھ گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے حکم دیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے خبر دی تھی کہ یہود پر قیامت کے دن تک ایسے شخص کو ضرور بھیجتا رہے گا جو انہیں برا عذاب دیتا رہے. بے شک تمہارا رب جلدی عذاب دینے والا اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. اور ہم نے بانٹ دیا انہیں زمین میں کئی گروہوں میں، ان میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ اور طرح ہیں. ہم نے آزمایا انہیں نعمتوں اور تکلیفوں کے ساتھ تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں. پھر جانشین بنے ان کے بعد وہ ناخلف جو وارث ہوئے کتاب کے. وہ لیتے ہیں مال اس دنیا کا اور کہتے ہیں کہ ہمیں ضرور بخش دیا جائے گا، اور اگر آ جائے ان کے پاس اور مال اس جیسا تو لے لیں گے. اس سے بھی کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے پختہ وعدہ کتاب میں کہ میں نہ منسوب کریں گے اللہ کی طرف کوئی بات سوائے حق کے. اور پڑھ لیا انہوں نے جو کتاب میں تھا اور دار آخرت بہتر ہے ان کے لیے جو متقی ہیں. تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اور جنہوں نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے کتاب کو اور قائم کیا نماز کو، بے شک ہم ضائع نہیں کریں گے ان کے اجر اصلاح کرنے والوں کے. بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. اور جب ہم نے اٹھایا پہاڑ ان کے اوپر اس طرح گویا وہ سائبان ہے اور خیال کرنے لگے کہ وہ ضرور گر پڑے گا ان پر، ہم نے کہا پکڑو جو ہم نے دیا ہے تمہیں پوری قوت سے اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور اے محبوب یاد کیجئے جب نکالا آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو اور گواہ بنا دیا خود ان کو ان کے نفسوں پر، اور پوچھا کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ سب نے کہا بے شک تم ہی ہو ہمارا رب. ہم نے گواہی دی یہ اس لیے ہوا کہ کہیں تم یہ نہ کہو روز محشر کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہو کہ شرک تو صرف ہمارے باپ دادا نے کیا تھا ہم سے پہلے، ہم تو تھے ان کی اولاد، ان کے بعد تو کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس شرک کی وجہ سے جو ان باطل پرستوں نے کیا تھا. اور اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات تاکہ وہ لوٹ آئیں. اور انہیں اس شخص کا حال سنا دیجئے جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں پھر وہ ان سے نکل گیا، پھر اس کے پیچھے شیطان لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا.
اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آیتوں کی برکت سے اس کا رتبہ بلند کرتے، لیکن وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہو گیا۔ اس کا تو ایسا حال ہے جیسے کتا، اس پر تو سختی کرے تو بھی ہم پہ اور اگر چھوڑ دو تو بھی ہم پہ۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یہ حالات بیان کر دیے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سو یہ حالات بیان کر دیجئے تاکہ وہ فکر کریں۔ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی بری مثال ہے، وہ اپنا ہی نقصان کرنے والے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی راہ پاتا ہے، اور جس کو گمراہ کر دے پس وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے جن و انس پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں لیکن وہ ان سے سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ ان سے دیکھتے نہیں، کان تو ہے لیکن وہ ان سے سنتے نہیں، وہ ایسے ہیں جیسے جانور، بلکہ اس سے بھی گمراہی میں بڑھ کر ہیں۔ یہی لوگ غافل ہیں۔ اور سب اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو اسے انہی ناموں سے پکارو اور چھوڑ دو ان کو جو اللہ کے ناموں میں کجروی اختیار کرے، وہ اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں۔ اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا ایک جماعت ہے جو سچی راہ بتاتی ہے، اور اسی کے موافق وہ انصاف کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ اے اللہ، جتنا قرآن کریم ہم نے پڑھا اس کو قبول فرما لیجئے۔ اس میں کوئی غلطی رہ گئی پڑھانے میں، بیان کرنے میں، سمجھنے میں یا سمجھانے میں، میرے مالک درگزر کر دینا، معاف کر دینا، بے شک تو خطاؤں کو درگزر کرنے والا ہے۔ آمین ثم آمین۔